من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابھی آپ نے اذان سماعت فرمائی جو 5 وقتہ ہر مسجد سے گونجتی ہے. اصل میں تو یہ اذان لوگوں کو نماز کے اوقات سے مطلع کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اذان ایک عظیم دعوت ہے، حق اور سچ کی دعوت. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کو دعوت تامہ قرار دیا ہے. دعوت تامہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں اسے دعوت تامہ قرار دیا گیا ہے. ایک مکمل پیغام، دین کی ایک کامل مکمل دعوت. جہاں تک جو اس کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو نماز کے اوقات کی خبر، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین میں نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کے اوقات کی بھی کتنی اہمیت ہے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے الگ سے اذان کو مشروع قرار دیا گیا. اذان رکھی گئی لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے تاکہ وقت پر باجماعت نماز ادا ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر ایک وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے صحیح مسلم میں
وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تمہارے لیے ہدایت کے راہ مقرر کیے ہیں، شرع لکم سنن الہدیٰ، ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو وہاں آ کے نماز پڑھو، یعنی اذان کا اہتمام اور پھر لوگوں کا آ کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا، یہ سنن الہدیٰ ہے، ہدایت کے طریقے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو جس کسی نے ان سنن ہدیٰ کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بندہ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہ معلوم النفاق، جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا وہ پیچھے رہتا، یا پھر کوئی عذر ہو۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اذان کی مشروعیت سے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جمع تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ بسا اوقات نماز کے وقت کا علم نہیں ہوتا اور ہم سے نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے، باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی کہ بتاؤ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ ایک رائے آئی کہ ایک کرن، یہودیوں کے کرن کی طرح اس کو اختیار کیا جائے۔ کرن کا لفظی معنی ہے سینگ، جیسے کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا، آخر سے سوراخ کر دیا جائے، پھر اس میں زور سے پھونک ماری جائے تو جیسے اسپیکر سے آواز نکلتی ہے وہ یوں سمجھو چھوٹا سا اسپیکر بن جاتا ہے۔ یہ پھونک ہی آگے زور سے نکلتی ہے، دور تک آواز جاتی کہ کوئی کرن مقرر کر لیا جائے، جب نماز کا وقت ہو تو کچھ لوگ مقرر ہوں، وہ اس میں پھونک ماریں اور آواز گونجے اور لوگ سن لیں اور وہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں کا کرن ہے، یہودی اپنی عبادات کے لیے اس طرح کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ ناقوس اختیار کر لیتے ہیں، ناقوس کوئی مضبوط اور پختہ لکڑی کسی اور مضبوط اور پختہ لکڑی پہ زور سے ماری جائے جس سے آواز گونجے اور یہ آواز دور دور تک جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ تو عیسائیوں کا ناقوس ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ آگ روشن کی جائے، دھواں اٹھے، لوگ پہچان لیں مسلمان کے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ آگ تو مجوس کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے تینوں باتیں ریجیکٹ کر دی۔ کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوس کا تشبہ لازم آتا ہے، حالانکہ ضرورت تھی پھر بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ مسلمان وہ بھی غیر مسلموں کا تشبہ، مسلمان میں یہ غیرت ہو
کہ وہ اپنی دین اور شریعت کو کافی شافی، حق اور سچ، بہترین اور خوبصورت سمجھے، وہ کسی کا تشبہ نہ کرے، کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ انہوں نے ہمارا تشبہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور آج تو علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو نور، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں تھا علامہ اقبال کہ آپ کہتے ہیں ایسی سخت باتیں تو علماء کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا اپنے دور میں، اور آج کے دور کو وہ دیکھ لیتا تو جو مسلمانوں کی حالت ہے تو اس کا کیا تبصرہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہاں یہ کہا کہ عارضی طور پر یہ انتظام کر لو کہ جب نماز کا وقت ہو کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے یہ مختصر اعلان کر دے، الصلاۃ جامعۃ، 2-3 بار یہ کہہ دے، الصلاۃ جامعۃ، نماز تم سب کو جمع کر رہی ہے، نماز تم سب کو جمع کر رہی ہے، بس یہ کہہ دے۔ مسلمانوں کی یہ فکر اللہ کو کتنا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اذان مشروع کر دی۔ اذان، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے رات کو خواب میں دیکھا، ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے پاس ناقوس بھی ہے، کرن بھی ہے۔ وہ جو کل والی باتیں تھیں وہ ذہن میں تھی، یہ ناقوس دے دو، یہ کرن مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو مطلع کریں گے۔ کہا اچھا، نماز کے لیے؟ تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے تشبہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں عظیم کلمے بتاتا ہوں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے ایک بندہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ کلمات پکارے، اور وہ پھر اذان کے کلمات اس نے سکھا دی۔ اب صبح ہوئی تو بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اور سچ خواب ہے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی۔ فکر تو کرو، سوچو تو صحیح، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیا الہام کرتا ہے، کیا راہ سجھاتا ہے اور کیا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سارا دین اسی طرح ایک بہترین نظام ہے، بہترین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، کہا بلال تمہاری اذان، تمہاری آواز بہت اونچی ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو بھی کہا کہ بلال کی آواز اونچی ہے۔ یہاں اصل مقصد دور دور تک آواز پہنچانی ہے، اگرچہ حق تمہارا بنتا ہے کہ معذن ہونے کا شرف تمہیں حاصل ہو، لیکن اذان کا کیونکہ مقصد لوگوں تک اطلاع پہنچانی ہے، تمہاری آواز پست ہے، بلال کی آواز اونچی ہے، تو میں اسے مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ اگر کوئی انتظامی معاملات ایسے ہو جائیں، کسی کو اس کی صلاحیت اور خوبی کی وجہ سے کوئی ذمہ داری سونپی جائے، اس ذمہ داری کا وہ صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتا ہے تو دوسروں کو بگڑنا نہیں چاہیے، فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے، خرابیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھو جی ظلم ہو گیا، اذان اس نے دیکھی اور مؤذن اسے مقرر کر دیا گیا۔ یہ انتظامی معاملات ہیں، جو ذمہ دار ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہاں سب ذمہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح ہر معاملے میں بگاڑ 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 ہے۔
کچھ چیزیں اہل حل و عقد کے سامنے ہوتی ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اعتماد ہونا چاہیے، بد ظنی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، امن و امان سے مسجد مدرسے اور خاندان اور برادری کے نظام کو چلنے دینا چاہیے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک نے اللہ کے رسول پر ایک دفعہ اعتراض کیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ حنین کے مال غنیمت، فتح مکہ کے بعد، جنگ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نو مسلموں کو ان کی تالیف قلبی کے لیے، دل جوئی کے لیے، اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کو خوب اور خوب مال دے رہے ہیں، 100 بکریاں، 10 اونٹ، اور جو بیچارے پرانے تھے ان کو ابھی کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو دیا تو تھوڑا سا دیا۔ تو ایک کہہ اٹھا تھا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، یا محمد اتق اللہ اعدل بین الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں، انصاف سے کام لیں۔ امیر عمر نے کہا تھا مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا نہیں، لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، حالانکہ یہ پکا چٹا منافق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ جرت اس کو اور اس کے خاندان کو لے ڈوبے گی، اسی کی نسل سے فرمایا کہ خوارج پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس طرح دین سے نکل جائیں گے۔ یہ جرتیں خام خانہ پیدا کیا کریں۔ تو خیر یہ تو ایک نصیحت تھی جو معاشرتی طور پر میں نے ضمناً عرض کی۔ اب بلال نے اذان دی، بلال کھڑے ہیں، عبداللہ بن عبد زید بن ربہ کلمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بلال زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح یہ اذان پوری ہوئی فجر کی۔ عمر بن خطاب دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں، میں بھی فکر مند تھا، رات بھر خواب دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے کیا کیا جائے، تو مجھے بھی خواب دکھایا گیا اور یہ کلمات دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے الحمدللہ پڑھا۔ یہ اذان کی مشروعیت، کتنے عظیم الشان کلمات ہیں۔ یہ اذان سن کے کوئی مسجد میں نہ آئے تو اس کی جرت اور جسارت کو کیا کہیں۔ اذان سن کے گھر کے قریب ہو۔ وہ نبینا آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عبداللہ بن زید ابن ام مکتوم، کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر بھی دور ہے، میں نابینا بھی ہوں، کبھی کوئی مجھے لے آنے والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر عشاء اور فجر میں بڑی مشکل ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حشرات الارض بھی، چھوٹے موٹے جانور بھی جنگلوں سے گلیوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ عذر معقول تھا، ظاہری حالات میں عذر قابل قبول تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پیٹھ پھیر کے جا رہا تھا، ابھی مسجد کے آخری حصے میں تھا، آپ نے بلایا، فرمایا حل تسمع النداء، کیا اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ اذان کے خاص طور پر یہ کلمات، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یہ سنتے ہو اذان اور یہ کلمہ؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا حی علی الصلاۃ کا معنی آؤ، تو اس دعوت پہ لبیک کہو، عجب، اس دعوت پہ لبیک کہو، اس دعوت کو قبول کرو۔ یہ اصل دعوت ہے جو قبول کرنے کے لائق ہے۔ کتنے ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں،
عذر ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، 5 وقتہ پھر بھی نماز مسجد میں، بچے کہتے، دوست کہتے عذر ہے، شریعت نے رخصت دی ہے، آپ کیوں یہ تکلیف اور اذیت برداشت کر کے آتے ہیں؟ آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتا ہوں نا، پھر گھر میں بیٹھے رہنے کو دل نہیں کرتا۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور پھر گھر میں بیٹھا رہوں، مجھ سے یہ ہمت نہیں ہوتی۔ عظیم الشان کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنین قیامت کے دن سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے، ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ اور لمبی ہونے کا معنی مفہوم یہ کہ دور سے لوگ ان کو پہچانیں گے، نمایاں نظر آئیں گے۔ آج آپ ان کو جس قدر معمولی سمجھیں، ملازم سمجھیں، نوکر سمجھیں، خادم سمجھیں، کوئی عزت ادب احترام کے لائق سمجھیں نہ سمجھیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ہونے چاہیے، آپ کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مؤذنین اور ائمہ اور خطبہ آپ کے دین، آپ کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو نماز صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے دین پیش کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی نظروں میں یہ طبقہ قابل عزت نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کون سا طبقہ قابل عزت ہے؟ قیامت کے دن مؤذنین اونچی گردنوں والے ہوں گے، اونچی گردن، تاکہ لوگ دور سے ان کو دیکھ لیں اور ان پر فخر کریں کہ یہ وہ لوگ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رات کو سفر کر رہے تھے، فجر کے وقت کہیں سے آواز آئی، اذان کی، اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی الحق کنتا، تو جو کوئی بھی ہے حق پر ہے، حق پر۔ پھر آخر میں فرمایا واجبت، اس کے لیے جنت واجب ہے کیونکہ اس نے حق کی گواہی دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جس کے حق پر ہونے اور جنت کے اس کے لیے واجب ہونے کی اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ایک چرواہا تھا جو بکریوں سمیت کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، کوئی بستی نہیں تھی، کوئی وادی نہیں تھی، چرواہا تھا، رات کو اس نے پڑاؤ کیا ہوا، فجر کا وقت ہوا، اس نے اذان دے دی۔ یہ مؤذنین کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ اذان کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت تامہ قرار دی ہے، ایک مکمل دعوت، سبحان اللہ، مکمل دعوت۔ اذان کی صورت میں پورے دین کا خلاصہ، دین کی پوری دعوت کا خلاصہ وہ آپ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کان دھر کے سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر صرف اور صرف لوگوں کو نماز سے ہی مطلع کرنا ہوتا تو وہی جملہ کافی تھا جس کا شروع میں آغاز ہوا، الصلاۃ جامعۃ، نماز تم سب کو بلا رہی ہے، یہی کافی تھا۔ یہ پورے کلمات، یہ دعوت ہے۔ آج اگر کچھ حکومتی انتظامات، مصلحت وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے اگر اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر پہ پابندیاں ہیں، اور ہم جیسوں کو تو کانفرنسوں اور جلسوں کی اجازت ہی نہیں ہے، مسجد سے باہر آواز آ جائے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان احوال کے لیے اذان کی صورت میں ایک دعوت تامہ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ دعوت تامہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی تو ہماری بنیادی دعوت ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ نہ سمجھنا، ان کا ربوبیت میں الوہیت میں کوئی حق نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ تم نے اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کے دین پر چلنا ہے، تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ ان کے دامن کو پکڑے بغیر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پوری دعوت کا خلاصہ ہے۔ اس میں اطاعت بھی آ گئی، اتباع بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی، شرک کا رد بھی آ گیا، بدعات اور خرافات کا رد بھی آ گیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ بتا دیں لوگوں کو، واضح کر دیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ محمد کی اتباع کرنا پڑے گی، تو اپنی محبت میں سچے ثابت ہو، اور یحببکم اللہ، جب سچی محبت کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی، وگرنہ دعوے تو کرنے والے بہت ہیں۔ دعوت مشرکین مکہ کو بھی تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ دعوت یہودیوں کو بھی تھا اللہ سے محبت کا، دعوت عیسائیوں کو بھی تھا اللہ سے محبت کا، اور آج مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے ہر ایک کو دعویٰ ہے محبت کا، لیکن بتا دیا کہ اللہ کی محبت کے دعوے کی سچائی اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول ہوگی دعوے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ دلیل ہوگی، سچائی کا یہ معیار ہوگا، تو پھر اللہ کی محبت ملے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ میں یہی پیغام ہے۔ دعوت تامہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پوری مکمل دعوت۔ صرف یہ نہیں کہ سنوائی گئی دعوت، بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہر سننے والا یہ کلمات دہرائے، ہر سننے والا، جسے ہم اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، اذان کا جواب دینا، اور اس کی فضیلت بتائیے، تاکہ اس فضیلت کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے اذان کا جواب دیں اور خود اقرار کریں، پوری توجہ، وگرنہ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، جیسے ہم ہیں، یہ تو ہماری نالائکی ہے۔ اذان کا جواب مشروع، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اذان کا جواب کیا ہے؟ جیسے کلمات سنو ویسے ویسے دہراؤ۔ خاموشی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، ان کلمات کو سنو اور جواب دو۔ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل واقعتاً ہم آتے ہیں اور اے اللہ نیکی کی توفیق دینے والا تو ہے، شر سے بچانے والا تو ہے، اے اللہ ہمیں اس نیکی کی توفیق دے، نماز کی ہمیں قوت دے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، جرأت کرے، چھوڑ دے سارے کام، نماز کے لیے چلے جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ یہ شیطان ہمیں روکے گا اور شیطان کے مقابلے کی شاید ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ ان شیطانی خیالات کو تو ہی توڑ دے اور ہمیں اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔
یہ کتنا عظیم الشان کلمہ ہے، اس سیاق میں ہے۔ ویسے جو اس کا معنی ہے لا حول، نہیں ہے کسی قسم کا کوئی تصرف، ولا قوہ، اور نہیں ہے کسی قسم کی کوئی طاقت، خیر حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے، شر سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کے ساتھ یہ قوتیں طاقتیں ایک اللہ کے پاس ہے۔ یہ ضمناً سننے والے ایک اضافی توحید کا کلمہ دہراتے ہیں۔ سب کی نفی ہو گئی جن جن کے بارے میں عقیدہ ہے ان کو اختیار ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ تدبیر کائنات میں اللہ کے شریک ہے، کوئی کہتا ہے یہ مختار کل ہے، اللہ نے ساری قوتیں ان کو دے دی ہیں۔ کبھی دعویٰ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مختار کل ہوں، کبھی نہیں بتایا کہ اولیاء کو، بزرگوں کو، نبیوں کو اللہ نے تدبیر کائنات میں شریک کر رکھا ہے، بلکہ انبیاء تو یہ بتانے کے لیے آئے کہ ربوبیت ایک اللہ کے لیے ثابت ہے، خاص ہے، اور ربوبیت میں یہ بات بھی ہے جہاں اس کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، وہ یہ ہونا کہ تدبیر کائنات کا پورا انتظام اللہ کے ہاتھ۔ پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کا نظام قائم ہو چکا تھا اور چل رہا تھا۔ انبیاء آتے گئے، ان کا کام اور تھا، تدبیر کائنات نہیں، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی اصلاح۔ وہ آتے گئے، چلے جاتے گئے، حتیٰ کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تدبیر کائنات چل رہی ہے۔ تو کب اور کس وقت کوئی شریک تھا اس کائنات کی تخلیق میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ایک مقام پر، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ اے مشرکین جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ان میں سے کوئی آسمان و زمین کے ذرے کا مالک نہیں ہے، ان میں سے کوئی آسمان و زمین کے کسی ذرے کی تخلیق میں اللہ کا شریک نہیں ہے، ان میں سے کوئی اس کائنات کے کسی ذرے کی تخلیق میں اللہ کا معاون اور مددگار نہیں ہے۔ سورۃ السبا کی آیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذان کا جواب ہے۔ بقیہ سارے کلمات اسی طرح۔ پھر اس کے بعد درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، آخر میں درود۔ یہ سننے والے کے لیے بھی ہے اور یقیناً کہنے والے کے لیے بھی ہے۔ یہ درود کا صحیح محل اور موقع ہے۔ کون کہتا ہے ہم درود کے منکر ہیں؟ ہم خود ساختہ مقرر کیے ہوئے اوقات کے منکر ہیں، خود ساختہ درود کے منکر ہیں۔ درود نبوی اور اوقات بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے۔ ہم سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ وہ مرنے والے کے لیے جنازے ہیں، اور جنازے میں سورۃ فاتحہ ہے، اور جنازے میں درود ہے، اور الحمدللہ ہمارے جنازوں میں سورۃ فاتحہ بھی ہوتی ہے، درود بھی ہوتا ہے۔ درود پورا، اور درود کے بعد پھر دعا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ فرمایا جو اس طرح یہ پورا عمل کرتا ہے، اس پورے عمل کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں۔ اذان کے کلمات مؤذن کے ساتھ دہرانا، اس کا بھی اہتمام کریں۔ ہم یہ کوتاہی کر جاتے ہیں، اذان ہو گئی بعد میں جواب دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، لیکن سنت طریقے سے ہٹ کر اذان کے جواب میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ مؤذن کے کلمات کے ساتھ ساتھ کلمات دہراؤ۔ فضیلت کیا ہے؟ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کے لیے فرمایا میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ واجب
کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو ابھی صرف اذان سنی آپ نے اور سفارش کے مستحق ہو گئے، شفاعت کے مستحق ہو گئے، لیکن شرط یہ کہ جو کچھ مؤذن نے کہا، جو کچھ آپ نے کہا، اس کو جانو سمجھو۔ جو علم دیا گیا، یہ علم دیا گیا ہے، یہ حق ہے، حق، یہ درست اور صحیح عقیدہ اور منہج اور نظریہ ہے، یہ دین کی دعوت تامہ ہے، یہ رسمی کلمات نہیں ہیں۔ آپ کا عقیدہ، نظریہ، فکر بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر یہ فضیلت۔ خاص طور پر وہ دعا، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب، یہ دعوت تامہ، دین کی پوری دعوت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب اللہ کے آگے کمزور ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو، سب فقیر ہیں، سب محتاج ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات۔ اور یہاں انبیاء کو، اہل بیت کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، جس کو بھی چاہتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ملانے سے مراد اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ سورۃ اخلاص جو پورا تہائی قرآن ہے، اس میں کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پوری کوشش ہو جاتی ہے، پوری کوشش کہ رسولوں کو، اہل بیت کو، اولیاء کو اللہ کے برابر بنائیں، بلکہ نعوذ باللہ انہی کو اللہ ثابت کریں۔ 5 وقت اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر، عقیدے دیکھو، اللہ کا نام ہی نہیں ہے، اس قدر شرک اور کفر میں۔ اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب، دعوت تامہ توحید، دعوت تامہ نماز کی طرف آؤ، اور یہ بتایا یہ کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے، مسجد سے تعلق کامیابی ہے، یہ تجارت اور لین دین اور یہ سب عارضی کامیابی ہیں، یہ کامیابی اصل یہ نماز ہے، یہ دعوت تامہ، والصلاۃ القائمہ۔ اور اے اللہ اس اذان کے نتیجے میں جو کھڑی ہو رہی ہے نماز، اس نماز کے رب، اے اللہ دعوت تامہ کے رب، اے اللہ اس نماز کے رب، آت محمد الوسیلہ، ہمارے حبیب، ہمارے خلیل، ہمارے پیارے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، ان کو اور فضیلتیں عطا فرما۔ فضیلت تو فضیلت، شان، عظمت، رفت، اور وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات، آپ کی سیرت، آپ کی استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دین کے ساتھ مختگی، اللہ کے ساتھ تعلق، اور ہمارے سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تاریخی اوراق سے، احادیث کے اوراق سے، سیرت کی کتابوں سے، ویسے ویسے پوری دنیا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا مزید اظہار ہو رہا ہے۔ وہ ایک انگریز مورخ نے کتاب لکھی تھی نا، محقق نے، جسے شخصیات پر لکھنے کا شوق تھا کہ میں سب سے عظیم شخصیات پر لکھوں گا اور سب سے پہلے مرحلے میں 100 ایسے افراد کو جمع کروں گا۔ وہ رف لکھتا رہا، مواد جمع کرتا رہا، جب باری آئی ان میں سے پہلا نمبر کس کے دوں، سر فہرست کس کو لکھوں، باوجود اس کے کہ وہ عیسائی ہے، کافر ہے، اسلام دشمن ہے، لیکن تھوڑی سی انسانیت تھی، حق پسندی، انصاف پسندی تھی، اس انسانیت کے ناطے مجبور ہو کر اس نے سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا۔ یہ فضیلت، ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کا نام بہت اونچا کیا ہے۔ اس نام کے اونچا ہونے کا سب سے عظیم مظہر جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہی اذان ہے۔ دنیا کے چپے چپے پر 24 گھنٹوں کے ہر لمحے اور سیکنڈ میں اذان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی الوہیت کا بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بیان ہو رہا ہے۔
یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ رفعت شان ہے۔ اے اللہ عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ۔ فضیلہ تو جان لی، وسیلہ کیا ہے؟ اور صحابہ تو جو نئی بات آتی پوچھتے تھے، یعنی کہ خود ہی معنی متعین کر لیا، پوچھا یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منزلۃ فی الجنہ لا ينبغی الا لأحد من عبادہ وارجو ان یکون انا ہوا۔ فرمایا کہ جنت میں بہت عظیم الشان مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو دے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ یہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تم میرے حق میں اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے رسول کے حق میں تو دعائیں ہیں، اللہ کے رسول سے اپنے لیے دعا کرانا۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی ایک جملہ سنوا دیں۔ درود بھی کیا ہے؟ دعا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور آت محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ دے۔ یہ کیا ہے مقام وسیلہ؟ صحیح مسلم کی اسی حدیث میں ہے، جب یہ بات بیان کی، دعا بیان کی تو پوچھا، تو آپ نے بتایا جنت میں اونچا مقام ہے۔ تو یہ اذان کے متعلق کچھ ضروری اور موٹی موٹی باتیں تھیں۔ کچھ اور موضوع میں سوچ کے آیا تھا۔ سچی بات یہ کہ اذان سنی تو دل نے بس سوچا کہ میں آج اذان کے بارے میں کچھ باتیں جو گزشتہ دنوں حدیث پڑھاتے ہوئے اذان کے متعلق سامنے آئی تھیں تو ذہن میں تازہ تھی، تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں اذان کے تقدس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا احترام، مؤذنین سے محبت اور اذان کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آنے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو دعوت تامہ ہے، دعوت تامہ، اس پر غور و فکر کریں۔ توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں، ان کی اتباع کر کے۔ اور یہ کہ یہ کامیابی یہ ہے، اس مال و متاع کو، کارخانوں اور فیکٹریوں کو ضرورت سمجھو، انسانی ضرورت سمجھو، معاشی ضرورت سمجھو، کامیابی اور کامرانی نہ سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں استقامت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔